بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی وقال اللہ تعالی فی مکان آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ محترم بھائیو، یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں اور مبارک ایام ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا آخری اور مکمل ہدایت نامہ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے جو ثواب ہیں وہ کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہم آپ رہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی اس کا کوئی متعین نہیں کہ اللہ کتنا زیادہ دے گا۔ وہ اللہ ہمارے روزہ کی کیفیت، ہماری نیت، اس کے روزہ سے جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں اس کو ہم نے کتنا اخذ کیا ہے، ان ساری باتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود دے گا۔ روزے دار کے بارے میں آیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو منہ میں کچھ بدبو آ جاتی ہے، اللہ کے یہاں وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی روزہ کی جتنی بھی فضائل اور جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں کم ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے لیے یہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہی کیوں متعین کیا؟ اس کیوں کا سوال کو جب ہم حل کر لیں گے تو ہمارے سامنے روزہ کے بارے میں بڑے ہی اہم نکات سامنے آئیں گے اور ہمارے لیے یہ روزہ کے فوائد کو حاصل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلے چند چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی فرض کی ہے وہ ساری کی ساری کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے، بلا مقصد کے کوئی چیز فرض نہیں کی ہے۔ تو روزہ کے فرض کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ دوسری بات آپ اپنے دماغ میں یہ رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے اوپر فرض کرتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے کہ ہماری بھلائی، ہماری خیر خواہی، ہمارے لیے اس کا اچھا ہونا اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کا بہتر ہونا اور دنیا میں ہماری زندگی کا اچھے ایک خیر کی زندگی گزارنا اور مرنے کے بعد بھی خیر کی زندگی پانا، یعنی اللہ کی رضا اور جنت الفردوس کو پانا۔ روزہ پر غور کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے جس کو صرف تعلیم سے چیز مکمل نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر کتابی شکل میں آپ کو کوئی چیز لکھت دے دی جائے اور آپ پڑھ لیں، اور آپ کو زبانی ہدایات دے دی جائے آپ سن لیں، اتنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے. ان کو اگر کوئی کام کروانا ہے اور کسی کام کے لیے ان کو تیار کرنا ہے اور کسی کام کے لائق بنانا ہے تو ان کو تربیت دی جاتی ہے، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. آپ دیکھیں تو ہر چیز میں، آپ جب بچے تھے غیر شعوری طور پر آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بولنے کی آپ پریکٹس کرواتے ہیں نا. پہلے اللہ اللہ کر کے ان کو بولنے کا وہ تھوڑا تھوڑا وہ الفاظ سکھاتے ہیں. چلنے کے لیے آپ ان کو پریکٹس کرواتے ہیں، آپ بہت کھڑا کرتے ہیں، کھڑا کر کے پھر چھوڑتے ہیں، اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا چلاتے ہیں، انہیں پریکٹس کرواتے ہیں. اسی طرح سے ہر کام کے لیے آپ نے مان لیجیے کوئی بھی چیز پڑھی ہو تو پڑھنے کے بعد آپ کو اس کی تمرین کرائی جاتی ہے، ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے، تاکہ جو کچھ پڑھے ہیں وہ چیز آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل کرنے کی آپ کو عادت لگ جائے. جن چیزوں کو پریکٹیکل لائف سے الگ رکھ کر کے سکھایا جاتا ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہماری دنیاوی زندگی میں یا ان کاموں کے بارے میں نہیں پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ہم لوگ جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو یہ جو میراث ہے نا، وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ پورا کورس پڑھایا جاتا ہے. لیکن آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عالم دین وہاں سے آیا ہو اور اس نے اپنے گاؤں محلے میں وراثت کے بارے میں لوگوں کے اندر بیداری لانے کی کوشش کیا ہو. ایسا آپ کو کم ہی ملا ہوگا. وہ خود اپنی وراثت میں جو لوگ ان کے وراثت کے حقدار ہیں اپنے مال میں ان کو دینے کے لیے آپ کم ہی ان کے اندر جذبہ پائیں گے. کیوں؟ اگر پریکٹیکل لائف سے اس کو جوڑا ہوتا اور مشق اس کے ساتھ کرائی جاتی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ علم صرف کتاب تک نہیں رہتا، وہ علم صرف امتحان کی کاپی تک نہیں رہتا، وہ علم عملی زندگی میں لاگو ہوتا. یہ بات واضح ہوئی کہ ہمیں آپ کو کوئی بھی کام جب ہم اس کو لائق بنایا جاتا ہے اس کو کرنے کے لیے تو ہم کو اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے. بلا ٹریننگ کے آدمی کام کو کما حق کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے. اور جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے، جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کے لیے تربیت بھی اسی لحاظ سے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ دی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک فوج کی ٹریننگ صرف اس کو زبانی نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ تم کو ایسے کرنا ہے، اس طرح سے دشمن کے سامنے پیش آنا ہے، اس طرح سے تم کو بچنا ہے. یہ ساری چیزیں صرف کتابوں میں یا زبانی یا بلیک بورڈ پہ پڑھا کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے. اگر چھوڑ دے تو کیا کوئی سینک اپنا کام، اپنی ذمہ داری کما حق ادا کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. لہذا ہر سینک کو جو پڑھایا جاتا ہے اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میدان میں کوئی دشمن نہیں ہے، کہیں پر کچھ نہیں ہے. ایک وhistle بجتی ہے اور اچانک سویا ہوا آدمی ترنت جگ کر کے میدان میں نکل آتا ہے. ایک وhistle بجتی ہے وہ سب زمین پر لیٹ جاتا ہے، اوپر کوئی اٹیک نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے. ایک آواز لگائی جاتی ہے وہ بندوق تان دیتا ہے اور ایک آواز لگانے پر وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور دوسری آواز لگانے پر وہ بند کر دیتا ہے. یہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں. اور اس میں بھی جو جس لیول کا سینک ہوتا ہے اس کی تربیت بھی اسی طرح سے درجہ بدرجہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے
تاکہ وہ کل جا کر کے جس کام کے لیے اس کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کام کو وہ کما حق وہ کر سکے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے اوپر جو یہ روزہ رمضان المبارک میں فرض کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے۔ کس بات کی ٹریننگ ہے؟ آپ نے غور کیا؟ عربی مہینہ کے حساب سے اگر کوئی سال، جیسے ہمارے یہاں لوگ سال مناتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو کون سا مہینہ مناتے ہیں؟ پہلا مہینہ، پہلی تاریخ۔ تو اگر اس طرح سے ہوتا عام اس لحاظ سے تو محرم کا مہینہ ہونا چاہیے تھا۔ ارے بھائی کوئی بیچ کا مہینہ توک لیا جاتا۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ کو متعین کر دیا جاتا، یا کوئی آخری مہینہ رکھ دیا جاتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے 90 مہینے کو، کوئی جوڑ نہیں ملتا، کوئی اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ 90 مہینے کو کیوں روزہ کے لیے فرض کیا؟ ہاں، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل ہدایت نامہ نازل کیا۔ اب اس مکمل ہدایت نامے پر عمل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے کون سا مہینہ فٹ آئے گا؟ ابھی بتائیے۔ وہی مہینہ میں سب سے زیادہ فٹ آئے گا جس مہینے میں وہ ہدایت نامہ نازل کیا گیا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، کھلی کھلی ہدایت کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں اس قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اس قرآن پر عمل کرنے کی، اس کی خالی تعلیمات، اس کی خالی پڑھائی، اس کی خالی تفسیر پڑھنا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی پریکٹس بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے، ٹریننگ بھی ضروری ہے۔ اور اسی لحاظ سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزہ کے لیے خاص کیا۔ اب وجہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے ہی کو کیوں خاص کیا اس روزہ کے لیے۔ عزیز بھائیوں، اب روزہ میں آپ کرتے کیا ہے؟ آپ کو کس چیز کی پریکٹس کرائی جاتی ہے؟ اب دیکھیے، صبح صادق سے پہلے تک آپ کھا پی رہے تھے۔ آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ میاں بیوی ایک ساتھ سو سکتے تھے، لیکن جیسے ہی صبح صادق ہوئی آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب سورج غروب ہوا تو اب آپ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اب آپ دوڑے پڑ رہے ہیں، کوئی شکل نکلے کہ ہم روزہ کو جلدی سے جلدی توڑیں، افطار کریں، کیونکہ اب اللہ کا، ہمارے رب کا حکم آ گیا کیا کہ افطار کرو۔ اور جو چیز بھی ملتی ہے سب سے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ افطار کے وقت کو خالی رکھا جائے، اس وقت اس کا انتظار کیا جائے، اس گھڑی کا۔ اور اگر کبھی ایسا موقع نہ ہو تو ہم کچھ سامان ایسا اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے جہاں وقت ہوگا ہوتے ہی افطار کر لیں گے۔ اور اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ کا دل ایک دم پریشان رہتا ہے، دماغ، یہاں تک کہ آپ کوئی چیز لے کر کے افطار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی دن بھر بھوکے تھے، اور پھر آپ اللہ کے سامنے ایک لمبی نماز کی تیاری کے لے کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنیں، یہ کوشش کرتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر سوتے ہیں، پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہوتا ہے اور پھر آپ سحری خوشی خوشی کھاتے ہیں اور پورے روزے کو اس کے کیا کہتے ہیں کہ آداب اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب قرآن کو آپ دیکھیے، قرآن کس کا نام ہے؟ قرآن میں یہی بات ہے نا کہ یہ بات تمہاری زندگی کے لیے مفید ہے، لیکن لہٰذا یہ کام کرو، یعنی نماز پڑھو، کرو۔ جیسے اللہ نے کہا تھا افطار کھاؤ، آپ دوڑ پڑے تھے، انہیں کس کا حکم تھا کھانے کے لیے کہ آپ دوڑ پڑے کھانے کے لیے؟ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ کس کا حکم تھا کہ آپ کھانا چھوڑ دو؟ اور آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ ایک دم بھوکے تھے، پیاسے تھے اور لذیذ کھانا تھا، آپ کی پاک کمائی کا کھانا تھا، بالکل حلال تھا۔ کس وجہ سے آپ نے اکیلے میں چھپ کے بھی نہیں کھایا؟ کس وجہ سے آپ نے ایسی جگہ بھی نہیں کھایا جہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ کس وجہ سے آپ نے ایک حلال کھانا کو بھوک کے رہتے ہوئے چھوڑ دیا؟ کہ اللہ نے کہا تھا اس وقت نہ کھاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ اور کوئی وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے کہا نہ کھاؤ۔ تو اسی طرح سے جب یہ بات آپ کو 1 مہینہ تک عادت لگ جائے گی، کس بات کی؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ کریں گے، اور صرف نہیں کریں گے بلکہ خوشی خوشی کریں گے۔ جس طرح سے آپ کو افطار کے وقت اللہ کا حکم پالن کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ خوشی خوشی کریں گے، اس کے لیے تیاریاں کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ نے جن کاموں کا قرآن میں حکم دیا ہے، نماز پڑھو، تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ جس طرح سے آپ کی زندگی کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سانس چل رہی کہ نہیں، نبض چل رہی کہ نہیں، ویسے ہی ایمان کے لیے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کی سانس ہے، یہ آپ کے ایمان کی نبض ہے۔ اگر یہ بند ہو گئی تو اسی لیے کہا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام جب کسی علاقے کے طرف جاتے تھے تو وہ انتظار کرتے تھے اس وقت کا جب نماز کا وقت، اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی تھی تو وہ اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، اور جب آواز نہیں آتی تھی تو پھر اس پر حملہ کر دیتے تھے۔ یہ جو نماز ہے یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ تو جس طرح سے آپ خوش دلی سے اللہ کا حکم یہاں مان رہے تھے، اسی اللہ نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے اسی خوش دلی کے ساتھ آپ کو اس قرآن کی ایک ایک بات کو ماننا ہے۔ آپ اسی خوش دلی سے روزہ رہیں گے، اسی خوش دلی سے زکوٰۃ دیں گے، اسی خوش دلی سے سچ بولیں گے، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف پڑے، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف پڑے، اسی خوش دلی سے آپ وہ سارا کام کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا۔ اور جس ڈر کے ساتھ آپ تنہائی میں بھی، جس وقت اللہ نے کھانے سے روک دیا تھا، پینے سے روک دیا تھا، آپ رک گئے تھے، اسی طرح سے آپ نہ سود کھائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ وعدہ خلافی کریں گے، نہ شراب پیئیں گے، نہ جوا کھیلیں گے۔ یعنی دنیا میں جو بھی کام قرآن نے روک دیا ہے وہ سارا کام آپ اس سے رک جائیں گے۔ اس بات کی عادت لگاتا ہے روزہ کہ اللہ نے کہا ہے کرو تو کر ڈالیں گے، اللہ نے کہا رک جاؤ تو رک جائیں گے۔ پھر کوئی دنیا کی طاقت ہم کو اس کام کو کرنے کے لیے نہیں آمادہ کر سکتی ہے۔ گویا اختصار میں آپ یہ سمجھیں تو قرآن پر عمل کرنے کی پریکٹس کرانے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کی عادت لگانے کے لیے،
قرآن پر عمل کرنے کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا، اور اس میں جو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے پر ابھارا گیا ہے وہ اس لیے کہ جس طرح سے آپ کو قرآن میں آپ پورا دیکھیں گے تو یہی ہے کہ یہ کام کرو، یہ اللہ نے کہا ہے، اس کو کرنے والے کامیاب ہو گئے، اس کو نہ کرنے والے اس پر دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں بھی اس پر عذاب آئے گا۔ یہ ساری چیزوں کو یعنی آپ کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ آپ وہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، ہماری کیفیت وہی ہو جائے، اس کام کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اسی لیے عرب میں یہ جو صوم اور صیام کا لفظ ہے یہ اصلاً ایک ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گھوڑے کو ایک تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ جنگ کے میدان میں وہ طاقت کے ساتھ اور اس ٹریننگ کے لحاظ سے کامیابی کے ساتھ ٹکا رہ سکے۔ وہ ٹریننگ کیا ہوتی تھی کہ ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا، ان کے چاروں پیر کو ایک جگہ رکھ کر کے پھر اس کو لانگ جمپ لگانے کے لیے اس کو آرڈر کیا جاتا تھا، یعنی اپنے مالک کے اشارے پر چلنے کی پوری پریکٹس کرائی جاتی تھی۔ اس عمل کو صوم یا صیام کہتے تھے۔ ہمارے روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، گویا کہ ہمیں بھی اپنے مالک کے حکم یعنی قرآن پر عمل کرنے کی پریکٹس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو روزہ ہے، اب اگر قرآن پر عمل کرنا ہے تو قرآن کو آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ نہیں پڑھنا پڑے گا؟ قرآن کو سمجھنا پڑے گا کہ نہیں سمجھنا پڑے گا؟ قرآن پر عمل کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ کو قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور اس کام کو شروع کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بالکل، یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ اگر روزہ کے بعد ہم لوگوں کی زندگی قرآن کے مطابق گزرتی ہے تب سمجھیں گے کہ یہ روزہ ہمارا کامیاب ہو گیا، ورنہ بہت سارے روزے دار کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یعنی اگر پورا روزہ گزر گیا اور عیدی کے دن سے ہماری زندگی بالکل بدل گئی، اب نہ مسجد سے تعلق ہے، نہ وفاء عہد ہے، نہ جھوٹ سے پرہیز ہے، نہ اللہ کے احکام کی پابندی ہے، نہ منکرات سے رک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اس روزہ سے کچھ بھی نہیں ملا۔ ویسے ہی ہے جیسے ایک فوجی کو پوری ٹریننگ دے دی جائے اور جب وہ میدان کار میں جائے، جب وہ دشمن کا سامنا کرے تو اس وقت وہ سو جائے یا اپنی فرائض سے یا ٹریننگ کی ساری باتوں سے غافل ہو جائے، یا اس نے ٹریننگ کو سب کچھ سمجھ لے اور سمجھے کہ ہم جو ہے بس کامیاب ہو گئے ٹریننگ کر کے، تو جس طرح سے وہ فوجی ایک ناکام فوجی ہوگا جو اپنے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوگا، اپنی ٹولی کے لیے بھی ہوگا اور اپنے ملک کے لیے بھی ہوگا، ویسے ہی وہ مسلمان جو رمضان کے بعد اس قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، وہ گویا روزہ سے اس نے کچھ بھی نہیں لیا، وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اپنے سماج، اپنے ملک اور اس دنیا کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ٹریننگ کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ آپ 11 مہینے تک آپ اس ٹریننگ پر پورے کھرے اتریں، اور جب 11 مہینے کے بعد وہ کمزوری کا تھوڑا سا وہ ہو تو پھر نئی ٹریننگ ہو جائے 1 مہینے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بھی رینول کا وہ رکھا ہے، ہلکی ہلکی ٹریننگ ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ بڑی ٹریننگ ہے، اس کے بعد ہلکی ٹریننگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، جس کے ہر مہینے کے 3 یا 2 روزے ہیں، اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو ہر ہفتے روزے رکھے، یعنی جتنی ان کے پاس طاقت ہو
وہ بار بار روزہ رکھتا رہے اور یہ اپنے عہد کو دہراتا رہے اور اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا رہے۔ اسی بات کو قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ کس لیے فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ جو دل ہے، تقوی یہ دلی کیفیت کو کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی ہونا، یعنی دلی کیفیت تمہاری کیسی ہو جائے؟ دلی کیفیت ایسی ہو جائے کہ یہ کام اگر اللہ نے کہا ہے، اللہ کو محبوب ہے تو مجھے محبوب ہے، یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو یہ میرے لیے کبھی نہیں کرنے کے، ہم کبھی نہیں اس کو کر سکتے۔ اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا سے خوف، اللہ ہی سے محبت، یعنی گویا کہ وہ دل پیدا ہو جائے جو اللہ کے علاوہ پھر کسی کی نہ سنے، اللہ کے علاوہ کسی کی رضا جس کے سامنے نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر جس میں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ ہو، وہ ڈر پیدا ہو جائے، یعنی قرآن پر مکمل عمل کرنے والا دل پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں تھی، یہ شروع سے جتنے انسان تھے سب کو تھی، لہٰذا یہ جو روزہ ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں ہر امت پہ فرض تھا، پہلے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ اور ایک دوسری آیت میں کا مفہوم میں بتا دوں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، آپ دیکھ لیجئے آج 17واں روزہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ایک دم ایسے گزر گیا جیسے کہ پتہ ہی نہ ہو، تو گنتی کے چند دن ہیں، یہ تمہارے لیے کوئی شاک نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کا خوشی کا موقع ہے کہ تمہاری دنیا میں بھی اچھی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی رضا کے راستے والی زندگی گزارنے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ تم پر فرض کیا، اور یہی زندگی اگر تم نے اسی طرح گزاری تو قیامت کے دن بھی تم اللہ کی خوشی اور جنت پاؤ گے، جس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو پوری زندگی ہے جس کو قرآن کے مطابق چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ہم روزہ کو اسی طرح سے اگر گزارتے ہیں، اسی کو کہا گیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے روزہ کو ایمان کے ساتھ اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہ جس مقصد کے لیے روزہ فرض ہوا ہے اس لحاظ سے ہم روزہ کو گزار رہے ہیں کہ نہیں، ان ساری چیزوں کا، اپنی زندگی کا، اپنی فکر کا، اپنے عمل کا، اپنی سوچ کا، ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے جس نے یہ روزہ مکمل کیا تو اس نے جو بھی گناہ کیا تھا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب جو روزہ بچ گیا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا، ہماری جو یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے نے جو باتیں رکھی ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے روزے کو گزاریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اپنے عمل کو کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ ہر وہ کام کریں جو اللہ کو خوشی کا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی پوری کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، آپ کو، سب کو جس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کے روزہ کو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی اللہ توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے،
اللہ تعالی ہمیں آئندہ اسی قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.